المہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصوم لی ولک اجری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و مکرم دانشوران قوم، قائد قوم، مشائخین کرام، برادرم جناب پیر و مرشد عاصم فرید میاں قبلہ دامت برکاتہم، منتظمین ادارہ، پیارے بچوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہم پر ہوا کہ ہم اس ماہ رمضان کے مغفرت کے دنوں میں ہماری زندگیاں کٹ رہی ہیں۔ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے۔ رمضان کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے ہے۔ اگر اس مہینے مبارک میں قرآن نازل نہ ہوتا تو اس مہینے کی کوئی قدر و منزلت نہ ہوتی۔ یہ کیا بات ہے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے ماحول بدل جاتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے۔ یہ کرۂ ارض پر ہی نہیں بلکہ آسمانی دنیا پر بھی ایمانی تغیرات ہوتے ہیں۔ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے، ہم کو پاک و صاف رہنے کا حکم دیتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان کہا گیا۔ اسلام بہت پاک ہے اور پاکی آدھا ایمان ہے، مگر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک الگ پیغام بندوں کو ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ محبوب۔ آپ جانتے ہیں جو بندہ برش نہیں کرتا، جو پیسٹ نہیں کرتا، جو منہ 3 روز اگر ہم نہ پاک و صاف کریں تو منہ سے ایسی گندی بات مارتی ہے کہ بات کرنا مشکل، سننا مشکل ہو جاتا ہے۔ لوگ جو ہیں اس کے منہ پہ، ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں کہ کتنا گندا ہے۔ منہ کی جو گندگی نکلتی ہے تو بڑی خطرناک، بڑی خراب گندگی نکلتی ہے۔ آدمی اس کے کلام کو سننے سے کتراتا ہے، اس کے پاس بیٹھنے سے ڈرتا ہے اور اس سے بات کرتے کرتے دور ہو جاتا ہے۔ بھائی کیا خراب بو مار رہی ہے۔ اور یہ جائز بھی نہیں ہے کہ آدمی جو ہے اپنے منہ میں گندگی لے کے پھرے۔ اشرف المخلوقات ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ پاک و صاف رہا کریں، مگر حاضرین محترم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اسی نظام کو، اس حکم کو جو پاک و صاف کا مذہب ہے، یوں فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے روزے دار کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ عزیز و محبوب۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بندے سے اتنا محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ اس کی بدبو سے تک اللہ کو محبت ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ اگر اس مہینے کی منہ کی بدبو اتنی اللہ کے نزدیک محبوب ہوگی تو خوشبو کا کیا مقام ہو سکتا ہے؟ وہ بندہ جو اللہ کا کلام پڑھتا ہوا ہوگا تو اللہ کو کیا، اس بندے کا کیا مقام ہوا ہوگا؟ جو روزے کی حالت میں بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا تو اللہ کے نزدیک اس بندے کا کیا مقام ہوگا؟ روزے کی حالت میں جب بندہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر کو آ رہا ہوگا تو اس بندے کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ بندہ جو افطار کر رہا ہوگا، سحری کر رہا ہوگا، اللہ کے نزدیک کیا مقام و مرتبہ ہوگا؟ جبکہ گندی بو کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الملائ اعلیٰ کے فرشتے اس بندے کی بدبو سننے کے لیے لڑائی جھگڑا تک کرتے ہیں، حدیثوں میں آتا ہے۔ تو حاضرین محترم، یہ مزاج یوں بدل گیا۔ کس نے بدلا مزاج کو؟ رمضان المبارک، رمضان کریم کی آمد کی یہ برکت ہے کہ ایک گندی بدبو کو بھی اللہ کے نزدیک بلند و بالا کر دیا۔ جب بندہ سوتا ہے، سونے والے کو بھی عبادت کا مقام بنا دیا گیا۔ یہ رمضان کریم میں یہ بندہ سست ہو کے سو جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سونے والوں کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رمضان ہی کا صدقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عام دنوں میں ملتا ہے، مگر جب رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو ایک 10 کو 100 کا ثواب ملتا ہے، 10 گنا ثواب، زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی بندہ مومن جب اللہ کا کلام پڑھتا ہے، سبحان اللہ، جب کوئی الف لام میم کہتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتے ہیں۔ یہ عام دنوں کی بات ہے، مگر رمضان میں اس کا دگنا ہو جاتا ہے، 1/10 بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ سمجھیے، سماعت فرمائی کہ کتنے نیکیوں کا سمندر آپ بٹور رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی پڑھنے والے کے پاس بیٹھ جاؤ، قرآن سنا کر اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا گیا ایک آدمی ایسا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، مرحوم ہے، اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، عالم برزخ میں چلا گیا ہے، قبر میں چلا گیا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ، اگر کوئی اولاد، اگر کوئی بھائی، اگر کوئی شوہر، اگر کوئی بیوی مرنے والے کے تعلق سے بھی قرآن پڑھتی ہے تو اس کا ثواب برابر اس کو بھی جا کے ملتا ہے۔ تو حاضرین محترم، رمضان المبارک اتنا عظیم تر کیوں ہو گیا؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کا کلام قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس کی نسبت قرآن مجید سے ہے۔ قرآن، رمضان وہ مبارک مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ اگر اس مہینے میں اللہ کا کلام نازل نہ ہوتا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ حاضرین محترم، رمضان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اشتہار لگا کہ فلاں کسی چنچل گڑھے میں یا مشراباد میں فلاں جگہ پر ایک بہت بڑا جلسہ ہونے والا ہے۔ حیدرآباد میں کہاں؟ چنچل گڑھے میں کہاں؟ فلاں مقام میں، فلاں مسجد کے پاس، انجمن کے پاس ایک جلسہ ہونے والا۔ جلسے میں فلاں مقرر خطاب کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو ایک پیاس ہوتی ہے، ہم جلسے کے قریب جا کر بیٹھیں کیونکہ جلسہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں حیدرآباد میں ہوں تو اسے جلسے کا فیض نہیں مل سکتا، یا اگر کوئی کہے کہ میں چنچل گڑھے میں ہوں تو اس کو جلسے کا فیض نہیں مل سکتا۔ حیدرآباد میں چنچل گڑھا کہاں ہے؟ حیدرآباد میں ہے، اور چنچل گڑھے میں فلاں مقام پر جلسہ ہو رہا ہے، ہم اس کے قریب جاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں، سامنے آمنے سے بیٹھتے ہیں۔ وہ مقام کچھ الگ ہی ہوتا ہے۔
اسی طرح قرآن کی مثال، رمضان کی مثال ایسی ہے کہ قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوا تو اللہ نے اس مہینے کی تمام عبادتوں کو بلند و بالا کر دیا، اور فرمایا گیا رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور رمضان میں کہاں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر، شب قدر میں قرآن نازل ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی عظمت کو اور بلند کر دیا، اور فرماتا ہے ایک رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک سنت ادا کرتا ہے اس کو جو ہے فرض کا ثواب ملتا ہے، ایک روپیہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو اس کو 100 روپے اللہ کے نام، 10 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہی سیزن جب شب قدر کو آتا ہے، یہی بات جب شب قدر کو آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں الفی شہر، اس رات شب قدر کی رات کھڑے ہو کر اگر کوئی بندہ عبادت کرے گا تو اس کا مقام، اس کی بزرگی، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ 70 پر 3 سال عبادت کرنے کا ثواب اس کو برابر مل رہا۔ رمضان آتے آتے، رمضان گزرتا جب شب قدر آتا ہے، آخری عشر آتا ہے، اس آخری عشرے میں جب شب قدر والی رات آتی ہے، جس رات قرآن آیا اس کا مقام اتنا بڑا ہے، اس ایک رات اگر کوئی بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کو 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب، یعنی کہ الفی شہر کہا گیا، 80 پر 3 سال عبادت کرنے کا اس کو مقام، اس کی فضیلتیں عطا ہوتی ہیں، اس کو مقام ملتا ہے۔ قرآن رمضان میں آیا اور رمضان میں شب قدر ہے۔ حاضرین محترم، یہ اس لیے ہے کہ امت کے اوپر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی آپ پر اتنی تھی کہ اللہ کا یہ کلام ہے، اللہ کے کلام کی فضیلت، اس کی برکت اتنی بلند ہو گئی کہ بندے کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ ہر انسان کے کلام میں خطا آتا ہے، ہر کسی کے کلام میں سہو ہو جاتا ہے، وہ کتنا بڑا مصنف کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا پوئٹر کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا شاعر کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو، ہر انسان کے کلام میں داغ ہے، کیونکہ انسان بھی بے داغ نہیں ہے، انسان بھی داغدار ہے، مگر اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کا داغ نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مالک کا کلام ہے، اللہ اکبر ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اس کا کلام بھی بہت بڑا ہے۔ حاضرین محترم، اس کلام کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لی ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ جب بندہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اللہ کا کلیم ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، گویا کہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، نہیں صاحب، آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، اللہ آپ سے کلام فرما رہا ہے، اللہ آپ کو خصائص سنا رہا ہے۔ اے میرے بندے، دیکھ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ اے میرے بندے، دیکھ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ آپ کو فرما رہا ہے۔ اے میرے بندے، دیکھ یہ فرعون کی زندگی ہے، یہ نمرود کی زندگی ہے۔ اے میرے بندے، دیکھ یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ اے میرے بندے، دیکھ یہ خبر کی زندگی ہے، یہ حشر کی زندگی ہے، یہ حساب کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی بندہ کلام پڑھتا ہے، اللہ کا کلام پڑھتا ہے، گویا کہ اللہ کا وہ کلیم بن جاتا ہے، ڈائریکٹ وہ خدا سے بات کرتا ہے۔ مگر حاضرین محترم، قرآن عام انسان پڑھتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا، کیا کریں؟ اگر قرآن بغیر سمجھے کے پڑھتے ہیں تو آپ کو نیکیاں ملتی ہیں، اگر آپ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں تو آپ کو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ہدایت ملتی ہے۔ حاضرین محترم، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام اللہ والوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ لوگ آج یوں فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں سورہ پڑھا، فلاں کا ترجمہ کر لیا، مجھے فلاں مسئلہ معلوم ہو جایا، وہ مسئلہ مجھ کو معلوم ہو گیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کا علم عطا فرماتے ہیں، کیونکہ جو اللہ کے کلیم ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ اپنے دوستوں کو اپنے راز و رموز عطا فرماتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو اللہ والا ہونا پڑتا ہے، اللہ سے محبت کرنا پڑتا ہے۔ جب تک بندہ اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ اپنے رازوں کو اس کے حوالے نہیں کرتا۔ حاضرین محترم، آئیے میں آپ کو بتاؤں، آپ گھر کے آپ کا بیٹا ہے، یا آپ کی بیوی ہے، یا آپ کا بھائی ہے، اگر کسی کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، مہمان کو آپ بٹھاتے ہیں، اسے بات چیت کرتے ہیں، باپ اور بیٹا، شوہر یا بیوی، یا بھائی یا بھائی،
اس مہمان کے تعلق سے اشارے میں بات کر لیتے ہیں، اشارے میں چائے مانگ لیتے ہیں، اشارے میں کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں، اشارے میں ناشتے کا انتظام کر دیتے ہیں، اور اشارے میں جا کہتے ہیں، اشارے میں آ کہتے ہیں، یا منڈی ہلاتے ہیں یا کچھ اشارہ کرتے ہیں، مگر اشارہ آنے والے مہمان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ گھر کے ماحول سے وہ واقف نہیں ہے۔ اگر کوئی باپ کہے بیٹے کو ایسا، تو بیٹے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے بابا مجھ کو کہاں جانے کا حکم دے رہے ہیں اور کیا لانے کا حکم دے رہے ہیں۔ حاضرین محترم، یہ راز و رموز محبت جو کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، جو محبت سے دور ہو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا۔ اس طرح اللہ کا کلام ان متقیوں کی سمجھ میں آتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنے کتاب کا علم عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا عظیم علم عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طے کر رکھا ہے یہ میرا کلام ہے، اس کا بیان کرنے والے کو میں عطا فرماؤں گا۔ میں آئیے ایک بات آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتو فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی۔ آپ نے اس حدیث کو 1000 بار سنا ہوگا، میں نے بھی 1000 بار سنایا ہوگا، مگر اس پہ غور کریں۔ یہ ایسا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا میری اہل بیت۔ ذرا اور یہ سنیے آپ کیا فرما رہے ہیں، ترکتو فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ کون ہیں چھوڑنے والے؟ آپ چھوڑنے والے کون ہیں؟ لوگ آپ اللہ آج کا ذہن، آج کی سلفی ذہنیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں طنز کرتے ہیں، آپ مالک و مختار نہیں ہیں، نہ آپ غیب کی خبر رکھتے ہیں، نہ آپ کچھ جانتے ہیں، نہ آپ کچھ پہچانتے ہیں، آپ پیٹھ کے پیچھے کا نہیں جانتے، آپ کو پاؤں کے نیچے کا علم نہیں ہے، آپ کے سر کے اوپر کا نہیں علم ہے۔ یہ لوگ جو ہیں بس میرے آقا کی بدتمیزی ایسے کرتے ہیں، ہر زمرے میں آپ کو عام آدمی بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ حاضرین محترم، ذرا حدیث اس پہ غور کریں تو آپ کو اس کا علاج مل جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں چھوڑنے جا رہا ہوں، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو خدائی انتظام نہ ہوتا، خدا کی طرف سے اگر آپ کو حکم نہ ہوتا، آپ یوں نہیں فرماتے کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، بلکہ یوں فرماتے کہ اللہ چھوڑ رہا ہے۔ آپ کو اختیار ہے، اختیار کامل آپ کو حاصل ہے، اس لیے آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کتاب قرآن مجید۔ قرآن مجید ہر زمانے میں قرآن مجید رہے گا، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس پر کوئی گمان کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ قرآن کی کسی عبارت پر ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، بھلے وہ تمہاری سمجھ میں آئے ہو یا نہ آئے۔ قرآن انسان کے گمان کرنے کی شے وہ چیز نہیں ہے۔ ارے ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم آپ پر گمان نہیں کرتے، آپ مجھ پر گمان نہیں کر سکتے۔ انہو بعض الظن اسم، تمہارے بعض گمان بھی گناہ ہو جاتے ہیں، کسی کے کلام پر، کسی کے مضمون پر، کسی کی عبادت پر، کسی کی زندگی پر، کسی کے آنے جانے پر، کسی کے لین دین پر، کسی کے بیع اشترا پر ہم گمان نہیں کر سکتے۔ بھائی ایک لڑکا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی جا رہی ہے، برقعے میں ملبوس جا رہی ہے، ہم کیا گمان کریں؟ کیا وہ بھائی جا رہے ہیں، کہ میاں بیوی جا رہے ہیں، کیا ماں بیٹے جا رہے ہیں؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا انہو بعض الظن اسم، تمہارے بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ گمان نہ کرو۔ اگر کوئی اللہ کے کلام پر گمان کرے گا، اللہ کی عبادت پر گمان کرے گا، تو کیا وہ گناہ گار نہیں ہوگا؟ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کا کتاب قرآن۔ ہم نے قرآن کو پڑھا، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں، ہم نے قرآن کو سمجھا، ہم نے قرآن پر عمل نہیں کیا۔ اور معاف کیجئے، قرآن کے علم قرآن میں فی زمانہ موجودہ قوم مہدویہ سب سے پیچھے ہے، اس کے پڑھنے میں بھی، اس کے سمجھنے میں بھی۔ ہم آپ کو خوش فہمیوں میں مبتلا نہیں کر سکتے۔
जितनी तालीम व ताल्लुम कुरान के ताल्लुक से हमारा ताल्लुक होना चाहिए था, दुनिया की तमाम कौमें हमारे पीछे होनी चाहिए थी, हम आज सबसे पीछे खड़े हुए हैं। आज हमारे बच्चों को किरात नहीं आती और न ही इल्मे कुरान का मुनज़्ज़म मदरसा आज आपने न बनाया है और न उम्मीद भी की जा सकती है। आज इल्मे कुरान दुनिया की सबसे टॉप इल्म है। इल्मे तजवीद, इल्मे क़िरात, आज हमें तलाश करने से 2-4 कारी नहीं मिल सकते। हाज़िर मोहतरम, मैं तंज नहीं करना चाह रहा हूँ, बल्कि हमारी कौम पर ये हमारा खुद का रोना है। मुंह भी हमारा है, दान भी हमारे हैं। हम कुरान पर बहुत काम करना है। काश कुरान हमारी समझ में आ जाता। आइए दूसरी बात मैं आपके सामने रखूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को छोड़े जा रहा हूं और आले बैत को भी छोड़े जा रहा हूं। आले बैत से मुराद क्या लेते हैं? अल्लाह के रसूल ने यूं क्यों नहीं फरमाया, मैं सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान में कुरान को और अबू बकर को छोड़े जा रहा हूं? ये क्यों नहीं फरमाया, ऐ सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान में कुरान को और उमर फारूक को छोड़े जा रहा हूं? ये क्यों नहीं फरमाया, ऐ सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान में उस्मान गनी को और कुरान को छोड़े जा रहा हूं? ऐ सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान में तलहा जुबैर को छोड़े जा रहा हूं? ये क्यों नहीं फरमाया, ऐ मेरी उम्मत, मैं तुम्हारे दरमियान में मेरा कुरान को सहाबा को छोड़े जा रहा हूं? ऐसा क्यों नहीं फरमाया आपने? सोचने का मकाम है। अगर आप कुरान के साथ उमर फारूक को जोड़ लेते, फारूक आजम का शहीद हो गया। अगर आप कुरान के साथ अबू बकर को रख लेते, अबू बकर खत्म हो गए। अगर कुरान के साथ अगर उस्मान गनी को रख देते, उस्मान गनी भी खत्म हो गए। कुरान के साथ आप सहाबा को रख देते, सहाबा भी खत्म हो गए। जब सहाबा खत्म हो गए तो अब बचा क्या? इसलिए आपको मालूम था अल्लाह तबारक व तआला जैसे कुरान की हिफाजत करेगा, इस तरह मेरे आले बैत की भी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। तरक्तु फी कौम सकलैन किताबुल्लाह इतरती, मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीजों को छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है और दूसरा मेरी इतरत यानी कि मेरा आले बैत है। हाज़िर मोहतरम, यही वजह थी हजरत अली करमल्लाहु वजहू जिनकी वफात इसी महीने में हुई। वो अली जिसके ताल्लुक से आता है, आप खाना काबा में पैदा हुए। अली रमजान मुबारक के महीने में आप शहीद हुए। जिनकी पैदाइश के ताल्लुक से आता है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुनिया में आने का इंतखाब खाना काबा किया। खाना काबा के अंदर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। और रिवायत में आता है अली उस दुनिया से इस दुनिया में आए तो खाना काबा में आए, हतीम में नहीं, हरम में नहीं, खाना काबा में आए। अगर अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर नापाक होते, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह तबारक तआला अपने घर में अली की पैदाइश की जगह नहीं बनाता। अली की विलादत, अली की पैदाइश इस बात पर दलालत करती है कुछ तो है जिसकी पर्दाएदारी है। ये वो अली है जिसकी इतरत से मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम पैदा होने वाले हैं। इसी के आले बैत से सैकड़ों अली अल्लाह पैदा होने वाले हैं। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने अली की पैदाइश को बहुत बुलंद मकाम पे पैदा फरमाया, जिसको खाना काबा कहा जाता है, जिसका आज दुनिया के मुसलमान तवाफ करते हैं। अली पैदा हुए, पैदा होना ही है। और अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में जब अली आते हैं, अली की आंख खुलती है, सबसे पहले अली दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह का चेहरा तकते हैं। अली ने दुनिया में आंख खोलकर सबसे पहले हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। और अली की किफालत और तरबियत आक़ाए नामदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर तरबियत आपकी जिंदगी परवान चढ़ी। और अली को बेटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। हाज़िर मोहतरम, इसलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैं तुम्हारे दरमियान में 2 चीज़ों को छोड़े जा रहा हूँ, एक किताबुल्लाह और दूसरा मेरी आले बैत। क्योंकि अली है, अली के बाद हुसैन है, हुसैन के बाद हुसैन
کربلا کے میدان میں جب کٹ رہے ہوں گے وہاں زین العابدین کی اللہ حفاظت فرمائے گا. امام زین العابدین کے بعد امام جعفر، امام باقر، یہاں سے سلسلہ چلتا ہوا امام مہدی موعود علیہ السلام تک آئے گا. اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ مہدی موعود سے لے کر قیامت تک اللہ تبارک تعالیٰ اہل بیت کی بھی حفاظت کرے گا اور قرآن مجید کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا. کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ رجال اللہ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. حاضرین محترم، یہ مہینہ مقدس قرآن مجید کی آمد کا مہینہ ہے. اسی قرآن مجید سے میں نے ایک آیت مبارک کو آپ کے سامنے رکھا تھا جو ہم مذہبیوں کا لب لباب ہے. فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ آپ کو معاف فرمائے. میرا عنوان بھی مغفرت پر رکھا گیا ہے اور مغفرت، معاف کیجیے ہم مذہبی ہیں، مغفرت کا ڈیمانڈ ہم نہیں کر سکتے. میں روزہ رکھے ہماری مغفرت ہو گئی، ہم نے حج کر لیا مغفرت ہو گئی، کروڑ پتی تھے مسجد بن گیا مغفرت ہو گئی. نہیں، مغفرت کا معاملہ اللہ کی ذات پر ہمارا طے ہے. اللہ چاہے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ہم عبادات کی بنیاد پر مغفرت کو نہیں طلب کر سکتے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے، جس پہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے. ہم تو دنیا میں اللہ کے ہونے کو چاہتے ہیں. ہمارا پورا کانفیڈنس اللہ سے محبت طلب کرتا ہے. ہم اللہ کے پہلے ہو جائیں. ہم اللہ کو جانتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر کمال بندگی یہ ہے کہ خدا ہمیں جانے. مہدوی کا کام یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں جانے، خدا ہمیں پہچانے. ہماری عبادت اللہ کے لیے، خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہماری تلاوت، ہماری تراویح، ہماری حج، ہمارا زکوٰۃ، تمام صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. قرآن میں اللہ نے فرمایا قل، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں کو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دعویٰ کر رہے ہو، دعوے کی دلیل یہ ہے، دلیل بھی دو. ہر کوئی محب، ہر کوئی عاشق اگر یہ کہے کہ ہم اللہ کے سچے پکے عاشق ہیں، وہ دنیا کی کوئی بھی جماعت ہو، وہ کوئی بھی فرد ہو، وہ کوئی بھی ملا ہو، یا مرشد ہو کہ مرید ہو، اگر وہ خدا کی محبت کا دعویٰ کرے. بھائی خدا سے محبت کا دعویٰ کون نہیں کرتا؟ دنیا میں خدا سے محبت کے دعوے دار تو بہت ہیں، مگر قرآن کہا فاتبعونی، دعویٰ نہیں، دلیل ہو. مصطفیٰ نبی کریم کی اتباع کامل کرے. یحببکم اللہ، اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو، اگر تم رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ تم سے محبت کرے گا. اتنی واضح انداز میں اللہ نے رکھا، محبت کے سبجیکٹ کو بلند کیا اور مغفرت کے باب کو اللہ نے بیان کیا. اگر تمہاری مغفرت ہونا ہے، اگر تمہارے گناہ معاف ہونا ہے، اگر تم کو خدا کا دیدار ہونا ہے، اگر تم خدا کے مقرب بننا ہے، اگر تم خدا کے ولی بننا ہو، اگر تمہارا نام ذاکروں میں آئے، تمہارا نام شہیدوں میں آئے، تمہارا نام صالحین میں آئے، تمہارا نام اولیاء اللہ میں آئے، تمہارا نام متوکلین میں آئے، تمہارا نام تقوی والوں میں آئے، تمہارا نام اللہ والوں میں آئے، تو تمہیں چاہیے کہ تم خدا سے محبت کریں. اور خدا سے محبت اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کامل اتباع کرو. آپ کے اخلاق پر، آپ کے عادات پر، آپ کی گفتار پر، آپ کی رفتار پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی کا عین نمونہ ہو. تمہارا اٹھنا، بیٹھنا، لینا، دینا، کھانا، پینا، بیا، اس طرح کپڑے بنانا، یہاں تک کہ مونچھ رکھنا، داڑھی رکھنا، لباس، کھانا، گفتار. بتاؤ دنیا میں تم کون ہو؟ اگر تم ہاتھ اٹھائے کہو گے کہ میں ہوں، میں وہ ہوں، تو اللہ کے نبی وہ تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کامل اتباع کرو گے تو تم سے اللہ محبت کرے گا، ورنہ نہیں. حاضرین محترم، آئیے چند محبت کے دیوانوں کا تذکرہ کریں. یہ محبت کسے کہتے ہیں، یہ محبت کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل فرماتے ہیں اللہ دنیا میں
तुझे सबसे कामिल मोहब्बत करने वाले बंदे की पहचान तो बता कि कौन है। अल्लाह ने फरमाया दुनिया में मेरे खलील हैं जिसको मैंने अपना दोस्त खलील कहा है, उसके पास जाओ और मेरी मोहब्बत की दलील तो लो। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दलील मोहब्बत के लिए हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह के पास आते हैं और आपके बकरियां चराने का रेवड़ बकरियों का या कुछ ऐसे तस्बीहात पढ़ते हैं जिसको सुनकर हज़रत इब्राहिम का दिलो दिमाग उखड़ जाता है, आप खाना छोड़ देते हैं। ये कौन है जो मेरे रब को इतनी अच्छी आवाज में याद कर रहा है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवानवार उस चराहे के पास जाके फरमाते हैं भाई जरा तू अभी जो कलमात पढ़ रहा था वो कलमात मुझे पढ़ के सुनाओ। तो एक मरतबा फिर वो कलमात पढ़ता है चरावा। हज़रत इब्राहिम झूमने लगते हैं, हाय हाय ये मेरे अल्लाह का कलाम है, ये मेरे खुदा का कलाम है। फिर एक मरतबा पढ़ दे भाई, फिर पढ़ के सुनाया गया, फिर एक मरतबा पढ़ दे भाई, फिर पढ़ के सुनाया गया। आखिर में चरावा फरमाता है ए इब्राहिम मैं सुना के थक गया, तुम सुन के नहीं थकते, जाओ मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाथ जोड़ के फरमाते हैं मैं तुझे मेरी बकरियां हैं इसका आधा रेवड़ तुझे दे दूंगा। फिर एक मतलब मेरे रब का कलाम पर आधी बकरियां का कीमत लगती है तो चरा हुआ। फिर अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह के चंद तस्बीहात पढ़ते हैं, मीठी सुरीली आवाज में पढ़ते हैं। इब्राहिम झूमने लगते हैं, फरमाते हैं आधा रेवड़ तेरा आधा रेवड़ मेरा, और एक बार पढ़ पूरा रेवड़ तेरा हो जाएगा। वो पढ़ने वाला बंदा और एक बार पढ़ता है, पूरी बकरियां उसकी हो गई। इब्राहिम की आंख में आंसू आ गए, फरमाया और एक बार पढ़। तो उसने कहा इब्राहिम देने के लिए तेरे पास है क्या? तेरे पास तेरी पूरी बकरियां मेरी हो गई, अब तो तेरे पास कुछ बचाने में क्यों पड़ूं? इब्राहिम ने फरमाया तेरी बकरियां चराने के लिए तुझे ये गुलाम की जरूरत होगी, मैं वो गुलाम बन जाता हूं। मुझे फिर से मेरे रब का कलाम सुना, मुझे फिर से मेरे रब का एक कलाम सुना। हाज़िर मोहतरम जिब्राइल अपनी असली हालत में आते हैं और फरमाते हैं सुबहानल्लाह मरहबा इब्राहिम, मैं तुम्हारी खलीलियत का इम्तिहान लेने आया था, मैं तुम्हारी महबूबियत का इम्तिहान लेने आया था। हाज़िर मोहतरम जब बंदे मोमिन को अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत हो जाती है, वो क्या रमज़ान क्या शाबान क्या शवाल क्या तरावी क्या ईद, उसके लिए सारा समा एक सजा होता है। इसी बात को हज़रत अली फरमाते हैं अरे हम ईद मनाते हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया अरे ईद मनाने वालों क्या ईद मनाते हो? मोमिन की ईद तो वो ईद होती है जिस दिन उससे कोई गुनाह ना हो। जब बंदा कोई गुनाह ना, जिस दिन कोई गुनाह ना करे उसे चाहिए कि वो उस दिन ईद मनाए। हाज़िर मोहतरम अल्लाह से मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत खुदा भी तुमसे मोहब्बत करेगा, और इस मोहब्बत में मोहब्बत में तुम्हारे गुनाह तो माफ होना ही होना है, मगर इनाम अजीम उसका दीदार भी तुम्हें अता हो जाएगा। आइए फिर और एक वाक़ये की तरफ चलें। कुरान जिसको गवाह दे रहा है, सूरह यूसुफ को आप तिलावत करेंगे। सूरह यूसुफ लोग जो हैं निकाह में दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा लिबैनहुमा कमा लफ्ता बैना इब्राहिम व सारा व हाजरा अलैहिस्सलाम, हम तमाम आमीन कहते हैं। और एक दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा लिबैनहुमा कमा लफ्ता बैना यूसुफ व ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम, आमीन। और हम समझते क्या हैं कि इब्राहिम और सारा हाजरा में जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत दुल्हा दुल्हन में मिल गई, और इब्राहिम यूसुफ और ज़ुलेखा में जो मोहब्बत थी वो मोहब्बत दुल्हा दुल्हन में आ जाए। हमारा ऐसा कहना है, हमारा ऐसा सोचना है, मगर बात कुछ और ही है। उसका लुबे लुबाब कुछ और, उसके इशारे कुछ और ही निकलते हैं। यहाँ ये देखें, अगर कोई कहे फला शोहर मियाँ बीवी में इब्राहिम और सारा की मोहब्बत आ गई, हकीकत में अगर आ गई तो क्या होगा? शोहर अल्लाह के लिए बीवी को छोड़ देगा, बीवी अल्लाह के लिए शोहर को छोड़ देगी। अगर जिंदगी में कुछ ना हक बुरा हराम का काम हो गए या कुछ नाजायज कमाई आ गई, घर में कुछ हो गया, तो क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को अल्लाह की मोहब्बत के लिए छोड़ दिया था। लगदक एक मैदान में अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम हाजिरा को शीरख्वार बच्चे को जाकर रेगिस्तान में छोड़ के आओ। आप छोड़ के आए कि नहीं आए?
کہ یوں فرمایا کہ نہیں اللہ میں اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہوں؟ حقیقی محبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بیوی سے نہیں اپنے خدا سے تھی۔ اگر حقیقی محبت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے ہوتی، لخت جگر نور نظر ابراہیم کا بیٹا حضرت اسماعیل جو 3 سال کی عمر میں اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، وہ بھی خواب میں اللہ نے خواب میں قربانی کر رہے ہیں، اس خواب کو پورا کر دکھایا۔ اگر حقیقی محبت اولاد سے ہوتی تو کیا آپ ذبح کرتے اسماعیل علیہ السلام کو؟ تو معلوم ہوا پیغمبروں کی حقیقی محبت حقیقی اللہ سے ہوتی ہے، اولاد سے نہیں ہوتی، بیوی سے نہیں ہوتی۔ تو ہر میاں بیوی میں اللہ تبارک تعالیٰ حقیقی محبت خدا کی وہ عطا فرمانا۔ ہم کو، میاں کو، بیوی کو، شوہر کو، مرد کو حقیقی محبت پیغمبرین اکرام میں جو محبت تھی خدا کی محبت، وہ محبت خدا اللہ عطا فرما، تب ہم آمین کہتے ہیں۔ تو زلیخا علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں بڑی تفصیلاً ذکر آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت، حدیثوں میں آیا کہ اللہ نے آدھا حسن جو ہے یوسف علیہ السلام کو تنہا اللہ نے عطا فرمایا۔ یوسف کی دیوانی زلیخا علیہ السلام بڑی بھاری قیمت دے کر یوسف کو خریدا تھا، اور یوسف شاکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یوسف و زلیخا کے ترانے لن ترانیاں پورے مصر میں پھیل گئی۔ مصر کی ساری عورتیں تانا شانہ دیتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، وہ دیکھو زلیخا اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ کیا بری بات ہے، اپنے غلام کو تنگ کر رہی ہے، اس پر عاشق ہو گئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، تجزیہ کار کہتے ہیں زلیخا یوسف کی اتنی دیوانی تھی کہ اس کے کمرے میں ہر چیز کے اوپر یوسف کا نام لکھ چھوڑا تھا۔ اگر کوئی یوسف کی خبر دیتا تو اس کے گود کو، دامن کو ہیرے جواہرات سے بھر دیتی۔ 700 اونٹوں پر لدا ہوا خزانہ تھا محض زلیخا کا، پورے کا پورا نام یوسف سے قربان کر دیا اور پکڑی گئی۔ وہ آئے، تمام مصر کی عورتوں نے چینی گویم شروع ہو گئی، تو زلیخا نے ایک دن پارٹی دی، دعوت دی، تمام مصر کی بڑی بڑی رئیس زادیوں کو جمع کیا بڑے ہال میں، اور کھانے کے لیے ایک پھل، آم، جام، سنترا، تربوز، انار سب رکھا، اور کھانے کے لیے ایک چاقو رکھی جس کو کاٹ کر کھائیں۔ اور یوسف کو کہا یوسف سن، عورتیں جب پارٹی کھا رہی ہوگی، دعوت میں مشغول ہوئی ہوں گی، تو وہاں سے نکل کر یہاں سے چلے جانا، وہاں رکنا نہیں، تیرا کام صرف عورتوں کی محفل سے گزرنا ہے۔ بس اشارہ ہوا، تمام عورتیں سنترا، تربوزہ، ایپل کاٹ کر کھا رہی تھی، پورے عزیز مصر کی بیوی تھی، پورے کروڑ پتیوں کی عورتوں کو زلیخا نے جمع کیا تھا اور کاٹ کر کھا رہی تھی۔ اچانک یوسف نمودار ہوئے، وہاں سے گھس کر یوں نکل گئے۔ عورتوں نے ایک جھلک یوسف کو دیکھا، دیکھتے ہی رہ گئی، ان کے دماغ کے طوطے اڑ گئے۔ یوسف پر ایسے گرفتار ہوئی، ایسا مہو ہو گئی، ایسی پاگل دیوانی ہو گئی کہ بجا تربوزہ، سنترا، سیب کاٹنے کی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ رہی تھی۔ آپ نے اس کو سنا ہے، انگلیاں کٹ گئی۔ زلیخا تھالیاں ہماری فرمایا، او دیوانی ہو، دیکھو کیا کر رہی ہو، پھل نہیں اپنی انگلیاں کیوں کاٹ رہی ہو؟ یوسف آیا بھی اور چلا بھی گیا۔ تم نے تو یوسف کی ایک تنہا تھوڑی سی جھلک برداشت نہیں کی، اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی۔ میں تو یوسف کو 24 گھنٹے اپنے گھر میں برداشت کرتی ہوں، میں نے ہاتھ کا ایک ناخن بھی نہیں کاٹا ہے، میں نے ایک ناخن بھی نہیں کاٹا۔ یہ میرا ایمان ہے، وہ تمہارا ایمان ہے، یہ میرا ضبط ہے، وہ تمہارا ضبط ہے۔ تم ایک جھلک میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹنے تیار، میں تو لمحہ 24 گھنٹوں یوسف میرے پاس ارد گرد پھرتا ہے، مگر میرے ہاتھ کی انگلی تک نہیں، کیا ناخن تک نہیں کاٹا میرا۔ جب یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، جب آپ کو امیر خزانہ بنایا گیا، جب اللہ نے آپ کو فراست عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو حلم عطا فرمایا، خوابوں کا علم عطا فرمایا، اور آپ مصر کے وزیر خزانہ بن گئے یوسف علیہ السلام، زلیخا کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور زلیخا یوسف علیہ السلام اللہ کے حکم سے زلیخا کی نکاح میں آئی۔ پہلے زلیخا کو ایمان نصیب ہوا، پھر یوسف نصیب ہوئے۔ جب یوسف
जुलेखा की निकाह में आ गए, जब यूसुफ और जुलेखा मियाँ बीवी बन गए, अज़दवाजी रिश्ता कायम हो गया, तब से रिवायत में आता है जुलेखा यूसुफ के हाथ नहीं लगती थी। यूसुफ अगर आते तो छुप जाती थी। 8-8 दिन यूसुफ के हाथ नहीं लगती थी। बस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, यहाँ से यूसुफ आते तो यूं से जुलेखा निकल जाती, वहां से यूसुफ आते जुलेखा यूं छप जाती। आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम तंग आकर जुलेखा का हाथ पकड़ के पूछते हैं, जुलेखा क्या बात है, शादी से पहले तो तू मेरी दीवानी थी, दुनिया की हर चीज पर मेरा नाम लिखने वाली, अब तुझे क्या हो गया, अब तो मैं तेरा तू मेरी हो गई है, अब तो हम मियाँ बीवी बन गए हैं, मुझसे और तुझसे अल्लाह 2 बेटे अता करेंगे जो नबी बेटे होंगे। तो जुलेखा फरमाती हैं, यूसुफ मुझे माफ करना, मुझे हकीकी इश्क का पता चल गया है, मुझे हकीकी मोहब्बत का पता चल गया है। जब से मेरे दिल में वो आया है तुझे पैदा करने वाला, जब से मैंने उसे पहचान लिया मैं तेरे नाम को भूल गई। जब से मेरे दिल में वो ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया है, तब वहां तेरे लिए मेरे लिए कोई जगह नहीं, मुझे माफ कर, मुझे इश्क का पता चल गया है, इसलिए मुझे तुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। कुरान कहता है, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए ईमान वालो, अरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों से कह दो जो अल्लाह से मोहब्बत का दम भरते हैं। आइए, मदीने में एक दीवाना हज़रत उस्मान गनी के दरबार में लोगों ने शिकायत की, ए उस्मान, या तो अबू ज़र को मदीना में रखो, या तो हमको निकाल दो या उसको निकाल दो। क्या हो गया? अबू ज़र जहां भी 2 सालन देखता है छड़ी लेके मार देता है। जिसके पास 2 कुर्ते होते हैं उसको उसके आंख पे से लोच लेता है। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को है तो उस्मान गनी बुला के फरमाते, उस्मान, ए अबू ज़र, क्या माजरा है तुम्हारा, लोगों को तुम यूं तंग क्यों करते हो? तो फरमाया, ए उस्मान, तू भी मुनाफिक हो गया, तू भी मुनाफिक हो गया। क्या तुझे मेरे आका रसूलुल्लाह की जिंदगी याद नहीं रही, जब मेरे आका दस्तरखान पर 2-2, 3-3 सालन नहीं खाए हैं तो ये लोग क्यों खाते हैं? जब मेरे आका ने कोई चीज जमा नहीं किया है तो ये लोग क्यों जमा करते हैं? करके दुनिया का मामला, मोहब्बत इतनी हो गई थी अल्लाह उसके रसूल से, किसी को भी देख रहे तो टोक दिया करते थे। हाज़िन मोहतरम, इसको कहते हैं मोहब्बत। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, आज हमने क्या समझ लिया, बस लिबास को हमने मुसलमान कह दिया, हम मुसलमान समझ लेते हैं। नजा जाहिर परस्तिश पर अगर कुछ अक्ल दाना हो, चमकता जो नजर आता सभी सोना नहीं होता। हाज़िन मोहतरम, ये मोहब्बत है, मोहब्बत कामिल करने वाले को महदवी कहा गया है। इसी तालीम को आम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सैयद मोहम्मद जौनपुरी महदी मौऊद इस्लाम को खलीफतुल्लाह बनाकर आपने दुनिया में मबूस फरमाया। आपने उन तालीमात को रखा जो लोगों को हकीकत में खुदा का मुहीब बनाती हैं। तरक दुनिया, तलबे दीदार खुदा, जिक्र दवाम, तवक्कुल अल्लाह, उज़लत, सोबत सादिकीन, ये क्या है? ये वो काम है जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है वही ये काम करता है, वरना नहीं करता। ये सबके बस की बात नहीं है, ये दर्स सबके लेवल का नहीं आता। चिंटियों की ग़िज़ा और होती है, हाथियों की ग़िज़ा और होती है। महदी अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने हू बहू मोहम्मद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा फरमाई। और मैं आप आखिरी में एक नुक्ता बताते हुए अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म होता है, खुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, ए नबी कह दो, ए नबी कह दो, तुहिब्बुनल्लाह, अगर लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, फत्तबिऊनी, तो रसूल करीम की इत्तिबा करें। रसूलुल्लाह की इत्तिबा के बाद युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा जो तेरी इत्तिबा करते हैं। लोग अगर तेरी इत्तिबा नहीं करते तो मैं तुझसे उनसे मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत खुदा का शर्त इत्तिबा रसूलुल्लाह था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने खलीफतुल्लाह को कामिल इत्तिबा कामिल पे आपने पैदा फरमाया। आप कदम बा कदम थे, आपके अखलाक के बारे में आता है, रसूल महदी मौऊद इस्लाम के बारे में
میں ایک بات بتا کر ختم کروں گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یخفو اسری ولا یختی، یہ میرے نقش قدم پر چلنے والے اور کبھی خطا نہیں کرنے والے، آج ہم ان کے مقام کو لے کر کھلواڑ کرتے ہیں. ایک بات حدیث سے یاد آئی، حضرت عائشہ صدیقہ سے ایک آدمی پوچھتا ہے، ایک اعرابی پوچھتا ہے، اے عائشہ مجھے بتا رسول اللہ کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو جواب دیا، کانا خلقہ قرآن، جو کچھ قرآن میں آیا وہ پورے کا پورا رسول اللہ کے اخلاق ہیں. رسول اللہ کے اخلاق کو معلوم کرنا چاہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا کلام پڑھیں. اللہ کا کلام بولتا ہوا قرآن ہے، یعنی کہ جیسے کہ باقر منظور فرماتے ہیں توصیف محمد میں خالق کا قصیدہ ہے. اللہ کا کلام رسول اللہ کی توصیف اور خالق کا قصیدہ ہے. تو عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کانا خلقہ قرآن، جو کچھ قرآن میں آیا وہ پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سراپا. اور ایک صحابی تھے، انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ میری موت کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ ذرا آپ یہاں غور کریں، اللہ کے رسول کے اخلاق کو پوچھنے کے لیے آدمی عائشہ صدیقہ کے پاس جاتا. عمر فاروق کے پاس نہیں گئے، عثمان غنی کے پاس نہیں گئے، کسی صحابی کے پاس نہیں گئے، سیدھا عائشہ صدیقہ کے پاس گئے اور پوچھا، اے عائشہ مجھے اللہ کے رسول کے اخلاق بتا. عائشہ نے بتایا، قرآن کو دکھا دیا. قرآن خلقہ قرآن، جو کچھ قرآن میں آیا پورا مصطفیٰ کریم کی زندگی ہے. جب مہدی موعود علیہ السلام کے اخلاق کی باری آئی تو پوچھنے والا عائشہ کے پاس نہیں گیا. کیوں جاتا؟ عائشہ کو کیا معلوم مہدی کا مقام کیا ہے؟ کیا معلوم عائشہ کو؟ اور رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں اس لیے پوچھا کہ عائشہ صدیقہ اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، گھر کے اندر کی بات بھی جانتی ہیں، گھر کے باہر کی بات بھی جانتی ہیں. ایک آدمی کی گواہ اس کی عورت سے بہتر اور کوئی عورت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ بیوی مرد کی اندرونی حالات کو بھی جانتے ہیں، باہر کے حالات کو بھی جانتی ہیں. اور پوچھنے والے نے مہدی موعود کے تعلق سے سیدھا رسول کریم کے پاس گئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول جو پہلے کا بھی جانتے ہیں آخر کا بھی جانتے ہیں، جس کو فرمایا گیا اوتیت العلم الاولین والآخرین، مجھے اولین کا اور آخرین کا علم عطا کیا گیا ہے. اس لیے پوچھنے والے نے آخری زمانے میں جو مہدی و ہادی دین ہلاکت محمدیہ کو بچانے کے لیے آنے والے تھے، اس کے تعلق سے اللہ کے نے فرمایا خلقہ خلقی، میرے اخلاق اس کے اخلاق کے جیسے ہوں گے. تو معلوم ہوا مہدی کے اخلاق بھی قرآن کے جیسے ہیں. تو حاضرین محترم، اس لیے آپ کو اتنا بڑا منصب ملا کیونکہ اب آپ اتباع محمد رسول اللہ تھے. حاضرین محترم، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا سال ہے. حدیثوں میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے کے 10 تاریخ رمضان کے 1 سے 10 تک رحمت کا مہینہ ہے، اور 10 سے 20 تک مغفرت کا مہینہ ہے، اور 20 سے 30 تک عتق من النار، یعنی کہ جہنم سے آزاد ہونے کا مہینہ ہے. اس مہینے کی شان یہ ہے کہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو سنی جو حضرات ہیں، جو باہر کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 33 مرتبہ پڑھنے سے ایسا ہوتا ہے، وہ کرنے سے ایسا ہوتا ہے، مغفرت کے لیے یہ کرنا ہے، ثواب کے لیے یہ کرنا ہے، عذاب کے لیے یہ کرنا ہے، برکت کے لیے یہ کرنا ہے. ہم گن گن کے عبادت نہیں فرماتے، ہمارا معاملہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سب پر نازل فرما دے. اللہ اگر معاف کرنے کو آئے تو کتے کو پانی پلانے والے کی بھی اللہ مغفرت فرما دے گا. اگر اللہ جہنم میں داخل کرنا چاہے تو زندگی بھر تہجد پڑھنے والی عورت کو بھی اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ مغفرت کا معاملہ اللہ کے ہاں ہے. ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہم تو اللہ سے خوش کرنے کے لیے، ہم کو تو اللہ سے محبت کرنے والے کے لیے ہوتے ہیں. آخر میں ایک بنی اسرائیل کا واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا. ایک بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا جس نے 1000 برس تک اللہ کی عبادت فرمائی تھی. آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ اپنے اہل عیال کو چھوڑ کر ایک بڑے اونچے پہاڑ پر چلا گیا. وہاں بیٹھ کر اللہ کی بندگی کرتا رہا، اور اللہ نے پہاڑ پر اس کے لیے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور اس کے لیے ایک انار کا درخت پیدا ہو گیا. ہر روز وہ ایک انار کھاتا،
2-3 चुल्लू पानी पीता। यूं करते करते जब उसकी मरीज मरने का वक्त आया, उसने अल्लाह के हुजूर में दुआ फरमाया, अल्लाह मैं मरूं तो सजदे की हालत में मरूं, ईमान की हालत में मरूं, और उठूं तो सजदे की हालत से, हशर में मैं सजदे की हालत से ही उठूं, और अल्लाह मैं क़यामत तक सजदे की हालत ही न रहूं, मुझे कोई नफ्स ना देखे। इसकी 3 दुआएं थी। अल्लाह ने तीनों को कबूल फरमा लिया। सजदे की हालत में मरा, सजदे की हालत में है, और क़यामत में सजदे की हालत से उठेगा। और रिवायत में आता है कि बड़े बड़े इंसान खाने के दरख्त उसके अतराफ अल्लाह ने उसको उगा दिया है। उन दरख्तों से आग निकलती है। जो कोई बंदा उसके करीब जाता है वो दरख्त उस इंसान को खा लेता है। ऐसा फी ज़माना मौजूद, ऐसा सुनने में आया है, पढ़ने में आया है। वो बंदा जब हशर के मैदान में हिसाब किताब के दिन अपनी अपनी फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा व खैरन यरा को लेकर जब हाजिर होगा, मैं भी होंगे, आप भी होंगे, छोटे छोटे अमाल लेने वाले, छोटे छोटे अमाल करने वाले, साल में 1 शब कदर पढ़ने वाला, पूरी तरावियाँ पढ़ने वाला, 1 रोज़ा रखने वाला, जिंदगी भर रोज़ा रखने वाले तमाम अंबिया अतकिया होंगे। हिसाब किताब होगा, उस बंदे का भी हिसाब होगा। ये वाक़िया बनी इसराइल का है और अल्लाह के रसूल सहाबा को सुना रहे हैं। जब उस बंदे का हिसाब का वक्त आएगा तो अल्लाह फरमाएगा, ए बंदे जा, मैंने अपने रहम व करम से तुझे माफ़ कर दिया, मैंने अपने फजल से तुझे माफ़ कर दिया। यूं कहेगा तो बंदे को गुस्सा आएगा, अल्लाह मैंने 1000 साल तेरी इबादत की, तेरे लिए बच्चों को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, धंधे पानी बंद करिया, और मैं क़यामत तक सजदे की हालत में रहा। कम से कम अल्लाह ऐसा बोल, तेरी इबादत से मैं खुश होकर मैंने तुझे जन्नत में डाल दिया, ऐसा बोल। तेरी इबादत से, तेरी इजाज़त से खुश होकर, तेरे रोज़े, तरावियाँ, ज़िक्र, अस्कार से खुश होकर मैंने तेरी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह ऐसा तो कम से कम बोलता तो मेरा नमाज पढ़ना, जदोजहद करना, मुजाहदा करना, मुराक़बा करने से मुझे रास आता, खुशी होती। मेरा दिल कहता चलो दुनिया में मैंने जो मेहनत की वो अब काम आया, मेरे रोज़े काम आ गए, मेरा जिक्र काम आ गया, मेरा मुराक़बा काम आ गया, मेरा मुजाहिदा काम आ गया। तो बंदे को कुछ खुशी नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ने उसके अमाल की तारीफ नहीं की। यूं नहीं कहा अल्लाह 1000 साल सजदा करने वाला, बड़ा बंदा, बड़ा मुजाहिद, बड़ा तक़वे वाला, बड़े पैसे वाला, करोड़ रुपए अल्लाह के नाम पर खर्च वाला, अकेला मस्जिद बन देने वाला, अकेला सबको पाल देने वाला, इसको मैंने जन्नत, इसकी मग़फ़िरत। ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ अल्लाह ने यह कहा मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दी। गुस्सा आ गया, अकड़ गया, अल्लाह ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, तू फैसला करने वाला है, तू अदल करने वाला है, तू अदील है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देते हैं, फरिश्तों आओ, करीब आओ, इस बंदे को, इस अकड़ू को वहाँ लेके जाके खड़ा कर दो जहाँ जहन्नम की हवाएं ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ जहन्नम की हवाएं ख़त्म हो जाती हैं। फरिश्ते उसको लेकर गए, वहाँ खड़ा किया जहाँ जहन्नम की हवाएं ख़त्म हो रही थी, सरहदें थी। अकड़ गया, सुकड़ गया, खबाब हो गया, हाँ हू ही कहने लगा, पानी 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 कहने लगा। फरिश्तों ने कहा, ये अल्लाह, ये तेरे बंदे का पूरा नशा उतर गया है, ये तो पानी मांग रहा है। गैब से एक लोटा आया, उस पर लिखा हुआ था जो 1000 साल इबादत करे या 500 साल की जो नमाजें पढ़े, इस लोटे पानी की कीमत 1000 साल की इबादत या 500 साल की इबादत, ऐसा कुछ था। उसने देखा लोटा का पानी है, पानी का लोटा आया है, उस पर 500 साल की इबादत, उसकी कीमत, उसका मुआवजा लिखा हुआ है। उसने कहा हाँ मेरे पास है इबादतें, लो मुझे पानी दे दो। दे दिया, लोटा पानी लेकर पी लिया। ये वाक़या बनी इसराइल का, सहाबा सुनते हैं और अल्लाह के नबी सुना रहे हैं। पानी पी लिया, अल्लाह ने फरमाया उसको लेके आओ फिर मेरे पास। फिर अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ, अल्लाह ने फरमाया चलो शुरू करो हिसाब किताब, तेरे पास क्या है, तेरी झोली में क्या है। फरमाया अल्लाह 1000 साल की नमाज या 500 साल की इबादतें थी, रियादतें थी, मुजाहिदा था, मुराक़बा था, सब कुछ था, ज़िक्र था, फ़िक्र था, सब कुछ था, मगर मुझे प्यास लग गई थी, एक लोटा पानी की ज़रूरत थी, उस पर लिखा हुआ था इसकी कीमत इतने 1000 साल की है, मैंने दे दिया और मैंने पी लिया।
کیا تیری پیاس بجھ گئی؟ تھوڑی سی بجھی ہے اللہ، اور بھی پانی مزید درکار ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تو مجھے حساب دے، تو نے جو زندگی گزاری، ہر روز میں نے تجھے اوپر پہاڑ پر ہر روز نیچے پانی کے جھرنے سے تو ایک ایک چلو پانی پیتا تھا، اس پانی کا حساب دے۔ تیرے لیے میں نے انار لگایا تھا، انار کے دانے کھاتا تھا، اس کا حساب دے۔ ذرے ذرے کا حساب دے، رتی رتی کا حساب دے۔ سانسیں عطا فرمائی، زندگی عطا فرمایا، شعور عطا فرمایا، عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا حساب دے، تو نے اس کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ تب شرم کی منڈی جھکے گی، اللہ تیرا فضل ہو تو کوئی بات، تیرا فضل ہو تو کوئی بات نہیں، تو چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے مہدی موعود اسلام فرماتے ہیں اللہ سے عدل مت مانگو، اللہ سے فضل مانگو۔ اللہ ہم پر فضل فرما، ہماری عبادتیں چھوٹی ہیں کھوٹی ہیں، جیسی ہیں سو ہیں، ہمیں سبحان اللہ کہنا نہیں آتا، ہمیں دعا کرنا نہیں آتا، ہمیں یہ بھی نہیں آتا کہ ہمیں کیسے ہونا چاہیے، مانگنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا ہے، اللہ ہمیں شعور نہیں ہے، مگر اللہ ہم تجھ سے عدل نہیں مانگتے، ہم تجھ سے فضل مانگتے ہیں، ہم تمام پر تیرا فضل فرما، اور ہمیں تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں شب قدر کی نعمت نصیب فرما، ہمیں ہمارے دل میں تیرا خوف عطا فرما، تیری محبت عطا فرما، تیری رضا عطا فرما، تیری طلب عطا فرما، تیری جستجو عطا فرما، تیرا ذکر عطا فرما، تیرا فکر عطا فرما، تیرے لیے جینے کی توفیق عطا فرما، تیرے لیے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارا جینا مرنا اللہ سب کچھ تیرے لیے ہو، تیرے لیے ہو۔ اے اللہ ہماری زندگی کا جینے کا مقصد تو ہی تو ہے، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہر مسلمان کی جائز دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعا کو رسول مہدی کے صدقے سے قبولیت کا شرف عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والمبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین حضرات، ابھی ہم نے مہمان مقرر حضرت سید ولی شاہ میاں صاحب سے مختلف موضوعات پر رمضان مبارک کی فضیلت اور قرآن پاک کی اہمیت و حفاظت پر سنیں۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، یہ رمضان کا دوپہر کا وقت ہے، زیادہ آرام کا ہے۔ یہ دور ایک ایسا دور ہے، آج سماعت عبادت ہو گئی ہے اور عمل مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع پر تفصیلی اس سلسلے میں بیان کروں گا، کوشش کروں گا۔ حضرت سید ولی شاہ میاں صاحب کا تعلق کرناٹک کے علاقے بھدراوتی سے ہے۔ کافی عرصے سے بالخصوص قوم مہدویہ کی نوجوان نسل کی تعلیم و تربیت کے لیے، عربی اور اردو سکھانے کے لیے آپ حکمتاً مصروف رہتے ہیں اور بالکل للہیت کی جذبے کے ساتھ خدمات انجام دیتے ہیں۔ ادارہ تنظیم مہدویہ آپ کی خدمات کو سراہتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم سے جو بھی اس سلسلے میں اعانت ہوگی آپ کو عطا کرنے کی کوشش کریں گے۔ صدر ادارہ جناب محمد نعمت اللہ خان صوفی کی طبیعت ناساز ہے، جس کی وجہ سے آج کے اس محفل میں وہ شرکت سے خاطر ہیں۔ ہم ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ میں حضرت سید نعمت اللہ صاحب سے ادباً خواہش کرتا ہوں کہ مہمان مقرر جناب سید ولی شاہ صاحب کی خیال پوشی فرمائیں۔
الله